बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। एक बहुत बड़ी खबर गूंज रही है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। वो मुलाकात हुई या नहीं हुई, और हुई तो कहाँ हुई और कैसे हुई, किसने फरमाइश की, किसकी ख्वाहिश पे वो मुलाकात हुई, और इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, मुलाकात में क्या पैगाम था, क्या तय हुआ, क्या तय नहीं हुआ, ये आपसे बात करेंगे। क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका है, बिल्कुल आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका है। 19 तारीख हो गई है और आज भी नॉन वर्किंग डे है, और कल इतवार का दिन भी नॉन वर्किंग डे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि मंडे को पीर के रोज से यह सिलसिला शुरू होगा। लेकिन आज इमरान खान साहब क्या ऐलान करेंगे, क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम है। आज शाम 8 बजे रवात में जो वीडियो लिंक से खिताब करना है इमरान खान साहब ने, उसमें वो किस बात का ऐलान करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं और उनकी अगली मंजिल क्या है। इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की और आपस में सलाह मशवरे कर रहे हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब की सबसे पहले तो ये बता दूं कि उनकी ज़िंदगी को अभी भी ख़तरात लाहक हैं, संगीन ख़तरात लाहक हैं। और ये खबरें अब आ रही हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी ये बात कर चुके हैं, और इमरान खान साहब के पास अपने पास भी ये इत्तलात मौजूद हैं। और हम भी यही कह रहे हैं कि जैसे पहली अटैम्प्ट में इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने बचाया, तो एक अटैम्प्ट और की जाएगी, एक अटैम्प्ट और की जाएगी। इसलिए उन्हें अपनी सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त करना चाहिए, इंतहाई बढ़ाना चाहिए, और अपने आप को मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रखना चाहिए। ख़ास तौर पे चेंज ऑफ कमांड जब तक हो नहीं चाहती, जब तक नए आर्मी चीफ नहीं आ जाते, उस वक्त तक उन्हें अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। न सिर्फ उनको बल्कि सुप्रीम कोर्ट के, आला अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, ऑनरेबल जजेस, उनको भी अपना एहतियात करनी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये 75 साल की तारीख में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल जो प्लेयर्स हैं, वो भी जो पाकिस्तान के एनिमीज़ हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे हर तरह के नुकसान से बचना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मीडिया पर्सन भी अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करें, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल है, कौन कब क्या कर जाए और किसके ज़िम्मे लग जाए कुछ पता नहीं है। बहरहाल चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तानियों की हिफाजत करे, सब की हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ये दुआ करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं कि जो मामला है, इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो हर सूरत में वो जाएंगे और आज ऐलान करेंगे, और उसके बाद हर सूरत में उन्होंने रावलपिंडी पहुंचना है। डॉक्टर्स जब भी उनको इजाज़त देंगे वो पहुंचेंगे। और मेरे पास इतलात हैं कि अगर डॉक्टर्स ने उनको ना भी, ये उनका जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है, प्लास्टर जिसको बोलते हैं टांग पे, वो अगर ना भी उतरा, तब भी वो उनको व्हील चेयर पर बैठ के किसी भी तरीके से आना पड़ा तो वो ज़रूर आएंगे, और उनका जो मंजिल है वो होगी रावलपिंडी। और रावलपिंडी में वो पहुंच के, और उनकी रावलपिंडी में जो आमद मुतवक्के है वो जुमेरात और जुमे को हो सकती है, क्योंकि हफ्ते को ऐलान करेंगे, हफ्ते को उन्होंने अनाउंस करना है, और उसके बाद इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये 4 दिन का वक्फा करके जुमेरात या जुमा जो होगा, उनके मुतवक्के है कि वो जुमे को रावलपिंडी पहुंचेंगे और हर सूरत में पहुंचेंगे। और वहाँ पे पहुँच के उन्होंने एक काम करना है, और वो बड़ी अहम काम है, सियासी नौइयत का है। कुछ ऐलानात करने हैं, कुछ हक़ाइक़ बताएंगे, बहुत सारी बातें वो करेंगे अपने अवाम के साथ, लेकिन सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िले तैयार हैं, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। काफ़िले पहले पहुंचना शुरू हो जाएंगे, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। बलूचिस्तान से आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो बढ़ता जाएगा। ये चीज़ें होने के बाद फिर इसी दौरान जो आपकी समरी है वो भी हरकत में आ चुकी होगी। मंडे को जो है वो समरी भी हरकत में आ जाएगी, और उसमें कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी, नज़र आ जाएगा कि क्या समरी आती है। समरी को तो अभी खुफिया रखा जाएगा, लेकिन
ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ پیرالل اس پہ بھی کام ہو چکا ہے، پیرالل اس پہ بھی کام ہو چکا ہے کہ اگر گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالا جائے گا۔ اور اس معاملے میں جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، اگر سمری نہیں آتی یا سمری اپنی پسند کی بھیجی جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو رولز آف بزنس ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ وہ کسی کو بھی، کسی بھی 3 اسٹار جرنیل کو آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے جی یہ ہفتہ جو ہے وہ کافی اہم نوعیت کا ہوگا۔ اور دوسرا عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ وہ جو گھڑی کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں وہ جائیں گے برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی اور دبئی میں بھی وہ عدالتوں میں جائیں گے، اور عدالتوں میں جیو کے خلاف وہ اپنا موقف پیش کریں گے، مقدمہ درج کریں گے، یہ سب کچھ انہوں نے کہا۔ اور پھر انہوں نے جو آئی جی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کی یہ باتیں درست ہو گئی ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تو نہیں کر رہے، شہباز شریف صاحب کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا پیغام بھی پہنچا ہے عمران خان صاحب تک، اور اس کا جواب بھی انہوں نے ہو سکتا ہے آج شام دے دیں جلسے میں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اسی چینل سے دیں جس چینل سے پیغام آیا ہے، یعنی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ذریعے سے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ چکوال تک پہنچ چکا ہے، گجر خان تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں اب اگلا اسٹیشن ہے روات، اور روات آپ کو معلوم ہے کہ راول پنڈی کا دروازہ ہے، اور وہاں پہ آ کے یوں سمجھیں کہ 5-7 منٹ کی ڈرائیو ہے، معمول کے مطابق اگر آئیں تو 5-7 منٹ ڈرائیو ہے، راول پنڈی میں شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر شہید ارشد شریف کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں بھی اپڈیٹس آپ کو دے دیں کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اس میں بھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا اس بارے میں اتفاق ہے 100% کہ شہید ارشد شریف کے قتل کے معاملے میں جو تحقیقات ہیں وہ انتہائی صاف شفاف ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رخنہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انتہائی معتبر صحافی تھے شہید ارشد۔ بلاول بھٹو کی بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے لیٹسٹ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان سے ہمارا اختلاف ضرور تھا لیکن ہم ان کو سنتے تھے، وہ بہت ہی ان کا پروگرام اہم ہوتا تھا، اور ان کا جو قتل ہے وہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور وہ بھانڈا یہ پھوڑا ہے کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا گھڑی کے معاملے میں، ایک نمبر ایک گھڑی کے معاملے میں، دوسرا MBS کا جو دورہ پاکستان منسوخ ہوا ہے اس کے بارے میں، اور یہ سارا ملبہ پھینکا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف پہ، دھرنے پہ، لانگ مارچ پہ، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ ایگریسولی آ رہی تھی۔ تو لیکن وزارت خارجہ کی ترجمان نے واضح طور پہ بتایا کہ محمد بن سلمان کا دورہ شیڈول ہی نہیں تھا، اور ابھی تک یہ صرف ایک رف سا آئیڈیا تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور دورہ شیڈول ہی نہیں ہوا تھا، تاریخوں کا تعین ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ کہنا کہ یہ دورہ منسوخ ہوا ہے غلط ہے۔ جب انہیں کہا گیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان کا بیان نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی بات کی میں تصدیق کر سکتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا رہے تھے، اور پھر ایک اور نیریٹو بنایا گیا کہ گھڑی کے معاملے میں جی تحفظات کا اظہار کیا ہے بیرون ملک لوگوں نے، تو اس کا بھی وزارت خارجہ کی ترجمان نے صریحاً انکار کر دیا، بلکہ تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، اور پھر لانگ مارچ روکنے کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس دونوں ہی درخواستیں خارج کر چکی ہیں۔ پھر ایک اور اٹیمپٹ جو کی جا رہی تھی وہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، اور وہ جو 25 مئی کا لانگ مارچ ہوا تھا اس کی بنیاد پہ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی گئی تھی، اور وفاق اس کو پرسو کر رہا تھا کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے اور سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا۔ اس میں تمام سینئر ایڈوکیٹس کے اسٹیٹمنٹس آ چکے، اور اس کی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کی۔
جس میں یہ سوالات اٹھائے گئے اور پھر ان کے ٹویٹس دکھائے گئے عمران خان صاحب کے، تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ان ٹویٹس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ فون جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس تھا یا فون کہیں اور پڑا تھا اور ٹویٹس کرنے والا ٹویٹس کر رہا تھا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو اتنے امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے فون ہوتے ہیں اس کا سٹاف موجود ہوتا ہے، وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو وکلاء تھے عمران خان صاحب کے سلمان اکرم راجہ سمیت، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا تھا جب وہ آ رہے تھے، کیونکہ جیمرز لگے ہوئے تھے اور جیمرز لگنے کی وجہ سے رابطے بحال نہیں ہو سکے تھے۔ یہ بہت ساری باتیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو ایک خواہش تھی، ایک بہت پرانی خواہش تھی، درینہ خواہش تھی، 9-10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے آج تک، کہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے سیاسی طور پہ، لیکن سیاسی طور پہ ساتھ ساتھ ان کو تو واقعتاً ان کی زندگی لینے کی کوشش کی گئی، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، اور اب جو چودھری غلام حسین صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی کیا کہنا چاہیے خطرناک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی، کسی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مجھے چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، اور اس کی ابھی تک کسی نے کوئی وضاحت نہیں کی، اور اس لیے چیزیں جو ہیں وہ کوئی تھوڑی سی آخری ہفتہ انتہائی پہلے ہی خونی ہو چکا ہے۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد اور رجیم چینج ہے وہ پہلے ہی خونی ہو چکا ہے، عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس کی تحقیقات رکوانے کے لیے وفاق میدان میں آیا ہوا ہے، اور اگر وفاق اس میں شامل نہیں ہے تو پھر جے آئی ٹی کو کیوں رکوایا جا رہا ہے؟ پنجاب میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو کیوں رکوایا جا رہا ہے؟ ان پہ سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں روڑے کیوں اٹکائے جا رہے ہیں؟ کینیا کا موقف کچھ اور آ رہا ہے، پاکستان کا موقف کچھ اور آ رہا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تضادات، یہ سب کچھ آ رہا ہے، اور ان کی والدہ منتظر ہیں انصاف کے لیے۔ تو انشاءاللہ انتظار کیجیے جی، پاکستان کے لیے دعا کیجیے، کچھ ہی دن باقی ہیں، معاملہ صاف ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔